الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد جامع القرآن گلشن معمار کراچی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہیں، اور جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر بھی آیا کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام 1 اگست سے 22 اگست یہ ایام معین کیے گئے تھے ایک ملک گیر یعنی ملکی سطح کی مہم کے حوالے سے، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت۔ وہ کیا 24 اگست ہے اور ایک اعتبار سے تو 22 اگست کو مہم مکمل ہو چکی ہے، لیکن جو موضوعات ہیں وہ مستقل موضوعات ہیں، اس لیے کل 23 اگست کو بھی رات میں کورنگی میں مسجد طیبہ ہے، وہاں ہمارا قرآن مرکز بھی وہاں گفتگو رہی، آج اس وقت یہاں پر ہے، اور رات میں فیڈرل بیریے کے علاقے میں بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ مہم ایک درجے میں تو مکمل ہوئی ہے، لیکن یہ کام مستقل کرنے والا ہے۔ امت کو جوڑنے کی بات اور امت کے اتحاد کے لیے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے اور اس پاکستان کی سالمیت کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ مستقل ہمارا معاملہ ہے۔ مرتے دم تک یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ ملک خداداد مضبوط ہو، یہاں اسلام کا نفاذ ہو تو ہمارے حالات سدھریں گے، دنیا تو سنورے گی، اس سے بڑھ کر آخرت سنورے گی، اور یہ ملک مضبوط ہوتا ہے تو یہ امت کی لیڈرشپ کا حق رکھتا ہے، اور امت کے اتحاد اور امت کو لیڈ کرنے کے لیے یہ بہت بڑا رول یہ پاکستان ادا کر سکتا ہے۔ تو موضوعات تو 2 ہیں، لیکن یہ آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں، اور یہ خاص ایام تک محدود نہیں بلکہ یہ مستقل کرنے والا کام ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر موضوع 2 اعتبارات سے ہیں موضوعات، ایک ہے اتحاد امت کا معاملہ، دوسرا پاکستان کی سالمیت کا معاملہ۔ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام یہ مختلف نوعیت کی مہمات کا ہم مستقل اہتمام کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے اپنے رفقاء کے لیے ذرا باہر نکل کر کام کرنے کے مواقع بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف عوام کو بیدار کرنے، قوم کو جگانے کی کوشش ہوتی ہے، تیسری طرف ہماری اصل ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اس سبق کو یاد کرانا، دین کا جامع تصور کیا ہے، ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، ان کو ادا کرنے کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے، نفاذ دین کی جد و جہد کیوں ہم پر لازم ہے، پاکستان کی بقا بھی اللہ کے دین کے نفاذ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی سالمیت بھی اللہ کے دین کے نفاذ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کو مختلف پیرایوں میں نمایاں کرتے رہتے ہیں، البتہ اس مرتبہ ماہ اگست میں اس عنوان کے تحت ان باتوں کو ہم نے عام کرنے کی کوشش کی۔ اسی ذیل میں خطابات جمعہ کا اہتمام، کارنر میٹنگز کا اہتمام، مظاہروں کا اہتمام، ریلیوں کا اہتمام، حلقہ جات قرآنی دروس قرآن کا اہتمام، عوامی خطابات کا اہتمام، سیمینارز کا اہتمام، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز کا معاملہ، شارٹ کلپس کا معاملہ، بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی شارٹ کلپس کا فراہم کیا جانا، اسی طرح 1 پیج پر مشتمل 3 پیجز پر مشتمل کانٹینٹ ہے اس کو فراہم کیا جانا،
اور اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. اسی طرح ائمہ مساجد علماء تک بھی بات کو پہنچانا اور ان سے بھی گزارش کرنا کہ ان موضوعات پر وہ کلام کریں. اسی طریقے پر ہائی اپس کو لکھنا، ملکی ادارے چلانے والے یا ذمہ داران ان تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرنا، عوام میں پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ ساری ایکٹیویٹیز اس تنظیم اسلامی کی مہم میں اللہ کی توفیق سے ہم نے جاری رکھی اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. اب آئیے باقاعدہ موضوع کی طرف. پہلا حصہ ہے امت کا اتحاد. کون سی امت؟ وہ امت جسے رسول اللہ علیہ السلام جوڑ کر گئے، بنا کر گئے. جس امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روم سے صہیب بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور فارس یعنی ایران سے سلمان بھی ہے رضی اللہ عنہ، اور جہاں حبشہ کے غلام بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے یہ گلوبلائزیشن کا تصور عملاً اس دنیا کو عطا کیا ہے. بلال بھی ہیں حبشہ کے، صہیب بھی ہیں روم کے، سلمان بھی ہیں فارس کے، مگر ایک کلمے پر. ان کی رنگتیں الگ ہیں، ان کی نسلیں الگ ہیں، ان کے خطے الگ ہیں، ان کے علاقے الگ ہیں، ان کی برادریاں الگ ہیں، مگر اس کلمے پر رسول اللہ علیہ السلام یہ امت جوڑ کر گئے. وہ امت جس کے بارے میں ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوہ، یہ تمام کے تمام ایمان والے بے شک آپس میں بھائی بھائی ہیں. رنگ نہیں، زبان نہیں، نسل نہیں، خطے نہیں، برادری نہیں، قومیتیں نہیں، بلکہ اس کلمے کی بنیاد پر یہ بھائی بھائی ہیں. پھر وہ اللہ کے رسول کے احادیث جو ایک بچے کو معلوم ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے امت ایک عمارت کی مانند ہے. جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑے مضبوط ہو تو دیوار مضبوط ہوتی ہے، عمارت مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح ایک ایک امتی دوسرے امتی کے ساتھ جڑے اور یہ عمارت کو مضبوط کرے. کسے یہ حدیث یاد نہیں؟ کسے وہ حدیث یاد نہیں کہ یہ امت ایک جسم واحد کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح. جسم میں آنکھ میں تکلیف ہو یا سر میں تکلیف ہو، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ امت کا تصور اللہ کے رسول عطا کر کے گئے. پھر اس امت کے آغاز پر وہ نظارے اس دنیا نے دیکھے جس کو قرآن بیان کرتا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود ہی کتنے ضرورت مند وہ کیوں نہ ہوں. وہ واقعات ہمارے علم میں ہے. ایک روایت کے مطابق 7 گھرانے، ایک روایت کے مطابق 12 گھرانے. مدینہ شریف میں ایک گھر سے کھانا چلتا ہے پڑوس کے لیے، تو وہ پڑوسی کہتا ہے برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیا جائے. وہ اگلا کہتے نہیں برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیا جائے. اور جس گھر سے کھانا چلا اسی گھر میں لوٹ کر آ گیا. اور انصار مدینہ کی یہ شان قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. یہ ہم نے بچپن سے ان آیات کو پڑھا، ان احادیث کو پڑھا، ان واقعات کو پڑھا. کیا آج امت کا یہ تصور ہمارے سامنے ہے؟ ہم تو عالمی سطح پر امت کے اتحاد کی بھی بات کریں گے. آج تو گھروں میں جو جھگڑے وہ ہمیں پتہ ہے، بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہمیں پتہ ہے، جائیدادوں کے جھگڑے ہمیں پتہ ہے، لوٹ مار کے جھگڑے ہمیں پتہ ہے، رشتہ داروں کی نفرتیں ہمیں پتہ ہیں، پڑوسیوں کی دشمنی ہمیں پتہ ہے، قبائل کی نفرتیں ہمیں پتہ ہیں، آپس کا قتل و غارت گری کا معاملہ ہمیں پتہ ہے. قریب میں ہی یہاں پہ جامع صدیقیہ ہے، بہت بڑا جامعہ ہے، وہاں کے دارالافتاء میں ایک جائیداد کا قضیہ نمٹانے کے لیے آیا گیا تو 1.5 صدی پرانا مسئلہ. کتنا؟ اور آج تک ان کی یہاں جنگیں چلتی رہیں. پھر اسی خاندان سے کچھ لوگوں نے دین سیکھا تو کہا بھائی خدا کے واسطے اللہ کے حکم پر آؤ. تو 1.5 صدی کا قضیہ جس میں کتنی جانیں ضائع ہوئی ہوں گی، ان کو پھر شرعی مسئلہ بتایا گیا. وہ تو یہ تھے نا جن کو خدا کا خوف تھا، انہوں نے آ کے پوچھ لیا. آج قتل کرنے والے، لوٹنے والے، قبضہ کرنے والے، وراثت کا مال ہڑپ کرنے والے، بھائی کو قتل کروا دینے والے، ماموں کو قتل کر دینے والے، چچا کو قتل کر دینے والے، پوچھتے کوئی خدا کے حکم کے بارے میں، پیغمبر کی تعلیم کے بارے میں؟ یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. لیکن اصل یہ امت کیا تھی؟ کس بنیاد پر اس کو کھڑا کیا گیا؟ اور کیا امت کے اندر امت کا درد ہونا چاہیے، امت پناہ ہونا چاہیے، امت کی محبت ہونی چاہیے، امت کے افراد کو اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بوڑھوں کے درد کو اپنا درد اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے. لیکن ہم کہاں کھڑے ہمیں معلوم ہے. بہرحال ذرا ایک طاہرانہ نظر ڈال لیں امت کے حوالے سے. آج امت کہاں کھڑی ہے؟ مرثیہ سب نے کہا، آپ مجھ سے زیادہ کہہ لیں گے، حالات کتنے دیگر ہوئے مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی یاد دہانی. آج امت کا حال کیا ہے؟ کبھی 1924 تک رہی صحیح خلافت عثمانیہ موجود تھی تو تمام تر اختلافات کے باوجود امت کا ایک بڑا حصہ ایک مرکزیت کے تحت جمع تھا. 1924 میں ختم ہونے والی رہی صحیح خلافت عثمانیہ
جب تک وہ قائم تھی امت کا ایک بڑا حصہ اس مرکزیت پر جمع تھا. وہ اس امت کا آئیڈیل ترین دور نہیں ہے مگر مرکزیت کی بات کر رہا ہوں, اور اس کی برکتیں تھیں. 1924 میں غیروں کی سازش اور اپنوں کی بھی نادانی کی وجہ سے جب مارچ 1924 میں رہی صحیح خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس وقت تک یہود کا فلسطین پر قبضہ نہیں ہوا تھا. اس وقت تک برطانیہ میں اسٹیج شوز میں رسول اللہ علیہ السلام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان کی شانوں میں گستاخیاں نہیں ہوتی تھیں، اور اگر کرنے کی کوشش کی جاتی تو خلافت کیے چلانے والوں کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی تھی. ان کو تلوار نکال کر دی جاتی تھی کہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی. اور ان انگریزوں کو بھی پتا تھا کہ یہ رہی صحیح خلافت ہے کہ مرکزیت ہے، اور یہاں کے خلیفہ نے اگر قتال کا فتویٰ جاری کر دیا تو وہ عام مسلمانوں کے دارالافتاء کے فتویٰ کی طرح فتویٰ نہیں ہوگا جو لکھ کر چھاپ کر رکھ دیا جاتا ہے. یہ خلافت کے ذریعے اگر کوئی فتویٰ جاری ہوگا تو وہ صرف پڑھا نہیں جائے گا، وہ نافذ العمل بھی ہوگا. اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس رہی صحیح مرکزیت کی موجودگی میں فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا. اس وقت اسٹیج شوز میں گستاخیاں صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہوتی تھیں. مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ مغرب نے ایک بڑا جال بچھایا اور نیشن اسٹیٹس کا تصور ہمیں دیا، ملکوں کا تصور دیا، ممالک کا تصور دیا، اور اکثر مسلم ممالک بھی زبان یا قومیتوں کی بنیاد پر ابھرے اور بہت سارے مسلم ممالک وجود میں آ گئے. 2-3 مثبت باتیں وہ بعد میں عرض کروں گا، ابھی تو مرثیے کی بات ہے. پھر نیشن اسٹیٹ کا تصور آیا، مسلم ممالک بن گئے ہیں. آج ہم 57 مسلم ممالک ہیں، 58واں افغانستان اس کو اکثریت تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. عجیب عجوبہ ہے کہ افغانستان کے نمائندے پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ان کے سفیر پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ان کے عہدیدار ادھر آتے ہیں، ہمارے عہدیدار ادھر جاتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، مگر ہم پاکستان آفیشلی افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. عجیب منافقت ہے جی، عجیب منافقت ہے. بہرحال تو 57 جمع 1 58 کہہ لیں. یہ 57 مسلم ممالک ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا بھی چاہیے، ساری ڈاکیومنٹیشن بھی چاہیے، سب کچھ ہمیں چاہیے. اور جب یہ ہوا تو پھر سب سے پہلے میرا ملک، میرے ملک کا مفاد بچنا چاہیے. باقی مرتے ہیں مریں، جلتے ہیں جلیں، ڈوبتے ہیں ڈوبیں، لیکن میرا ملک بچنا چاہیے. جنرل مشرف نے کیا اعلان کیا تھا؟ سب سے پہلے پاکستان. آؤ امریکہ والوں، تم بھی آؤ، تمہارے سارے الائیڈ فورسز بھی آ جائیں، اور آؤ پاکستان کے بیسس کو استعمال کرو، جا کر حملے کرو افغانستان کے مسلمانوں پر. اور 57,000 پروازیں اڑانے کی ہم نے اجازت دی، اور 1.5 ملین 15 لاکھ اپنے بھائیوں کو ہم نے شہید کروایا افغانستان میں. 15 لاکھ سے زیادہ ہم نے اپاہج و زخمی کروائے، لاکھوں کو وہاں سے نقل مکانی پر ہم نے مجبور کروایا. کس کا ساتھ دے کر؟ امریکہ کا ساتھ دے کر، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان. یہ آج تصور ہے. عربوں کا حال کیا ہے؟ ہماری حکومت محفوظ رہے، ہماری بادشاہت محفوظ رہے، پانی کی ایک بوٹل تو ہم فلسطین میں پہنچانے کی کوشش نہ کریں. ہاں ٹرمپ آئے تو رقص و سرور کی محفلیں بھی سجیں، بغیرتی کا طوفان بھی مچایا جائے، اور طیارہ پورا تیار کر کے بھی اس کو گفٹ کے طور پر پریزنٹ کیا جائے، اور نہ جانے سے آگے بڑھ کر کیا کچھ ہوں. ہماری چودراہٹیں اور ہماری ریاستیں اور ہماری بادشاہتیں وہ محفوظ رہیں. 34 ملکوں کا اتحاد ہوا تھا، اس کا نام اسلامی اتحادی فوج، پتہ نہیں کیا تھا. وہ کدھر ہے اسلامی اتحادی فوج؟ وہ 34 ملکوں کی فوج جس کے سربراہ راحیل شریف صاحب، پاکستان کے ایکس چیف آف دی آرمی اسٹاف. ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی، وہ نہ فلسطین والوں کو مل رہی ہے، نہ برما والوں کو مل رہی ہے، نہ کشمیر والوں کو مل رہی ہے، نہ کسی اور کو مل رہی. یہ آج ہمارے مفادات کی بات آ گئی. ہمارے ملک کا مفاد ہمیں عزیز ہے، چاہے امریکہ کے سامنے بچ کر ہو، جھک کر ہو، چاہے فلسطین کا سودا کر کے ہو، اقصیٰ کا سودا کر کے ہو، چاہے امت ذبح ہوتی ہو، ہمارے بچے اور بچیاں ذبح ہوتے رہیں، ہماری بادشاہتیں بچتی رہیں، ہمارے مفادات جو ہیں وہ محفوظ رہیں. یہ ہے اس وقت تصور ہمارا. عظیم اکثریت امت کی اسی میں مبتلا ہے آج. عظیم اکثریت. عوام میں کچھ جذبات ہیں، کچھ
وہ بھی مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، آگے ذکر آ جائے گا. لیکن عظیم اکثریت اور مسلمان حکمرانوں کا حال کیا ہے ہمارے سامنے. اور کتنے جھٹکے چاہیے اس امت کو ہلنے کے لیے، اور کتنے قضیے چاہیے. ماضی سے دیکھتے چلے آئیے، ہارٹ آف دا یورپ میں بوسنیا میں مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی، نسل کشی کی گئی. لیکن بہرحال آج بھی ہم حرمین شریفین جب اللہ سعادت عطا فرماتا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، وہاں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں خوبصورت نوجوان، بڑے بلڈ ان کی بڑی زبردست، اور حلقے بنا کے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مٹ نہ سکے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں آنکھ سمجھ کر. اس وقت جب ان کو شہید کیا جاتا تھا وہ صرف کلمہ پڑھتے تھے، لیکن آج اللہ کی شان ہے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ اپنی جگہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے. لیکن ہارڈ آف دی یورپ میں ہوا، ایتھنک کلینزنگ ہوئی، بوسنیا کے اندر جو کچھ ہوا، چیچنیا میں ماضی میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، برما میں جو کچھ ہو رہا، اس پر بات ہی کوئی نہیں کرتا. کشمیر ہمارے سامنے کی بات ہے، افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے کی بات ہے. کیا ہے؟ اپنے ملکی مفادات، اسی کی فکر ہے. لیکن کیا خیال ہے؟ نتن یاہو کہتا ہے کہ نیل سے کہ فرات تک کا علاقہ ہمارا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو مدینہ شریف بھی چاہیے، معاذ اللہ. اور یمن پہ وہ لوگ حملہ کریں، شام پر وہ لوگ حملے کریں، لبنان پر وہ لوگ حملہ کریں، ایران پر وہ حملہ کریں، تو کیا باقیوں کی باری نہیں آنی پھر؟ اور سب سے بڑے دشمن تو پاکستان کو سمجھتے ہیں، وہ بات آگے آ جائے گی انشاءاللہ. یہ کہ بات دیگرے، گویا امت کے مسلمانوں اور امت کے خاص طور پر حکمرانوں کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے ڈربے میں سے قصائی یا ڈرم میں سے قصائی مرغی نکالتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، تو باقی مرغیاں کہتی ہیں ہماری تو جان بچی. پھر وہ اگلی کو نکالتا ہے، ذبح کرتا ہے، باقی کیا کہتی ہیں ہماری جان بچی. پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا ڈرم سارا ڈربہ خالی ہو جاتا ہے، سب کی باری آتی ہے. یہ ہے اس وقت امت کی مجموعی صورتحال. اور ہم ہیں کون؟ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، کم و بیش 2 ارب کلمہ پڑھنے والے. تیل کی دولت ہمارے پاس، بہترین ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس پاکستان، بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ایران کے پاس، بہترین ڈرون ٹیکنالوجی ترکیہ کے پاس، بہترین بحری راستے تجارت کے لیے انڈونیشیا کے پاس، دولت کے ڈھیر اربوں کے پاس، ٹیلنٹ ہمارے پاس. آپ کے میرے شہر کراچی کے لوگ، لاہور کے لوگ، اسلام آباد کے پڑھے ہوئے کوالیفائڈ لوگ ناسا میں، ورلڈ بینک میں، IMF میں، آکسفورڈ میں، بل گیٹس کی ٹیم میں سرو کر رہے ہیں. بہترین دماغ ہیں. کس کو سرو کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو. اور قرآن کریم کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. آج ہمارا بہترین دماغ ہے، سرو کر رہا ہے جا کر ان کو، یہود کو، نصارہ کو، اسلام دشمنوں کو، دین دشمنوں کو، کافروں کو، اللہ کے باغیوں کو، سرکشوں کو. لیکن اس سب کے باوجود کہ 2 ارب بھی ہیں، اور تیل کی دولت بھی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی بہترین ہے، بہترین جنگی صلاحیتیں بھی، بہترین تربیت یافتہ افواج بھی ہیں، آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ایک پانی کی بوتل اپنے فلسطین کے بچوں کے لیے پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں. پوزیشن میں تو ہے، ہمت نہیں کر پاتے، ہمت نہیں کر پاتے. کیوں یہ بزدلی ہم پر چھا گئی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نقشے کھینچے. سنن نبی داؤد کی روایت بہت معروف ہے، حضور فرماتے علیہ السلام القریب اقوام مل کر ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، اور جیسے دسترخوان سجانے کے بعد آواز آتی کہ آئیے کھانا کھائیے، اور لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، قومیں ٹوٹ پڑیں گی تم پر حملہ کرنے، ایک دوسرے کو بلائیں گے آؤ آؤ مسلمانوں پر حملہ کرو. یا رسول اللہ ہم تعداد میں کوئی کم ہوں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہ، بل انتم کثیر، تم تو کثرت تعداد میں ہوگے. تو حضور یہ کیفیت کیوں پیدا ہو جائے گی؟ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. فرمایا، عرض کی کہ حضور یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دیکھ لیں آج دنیا عزیز ہے اکثر و بیشتر. بہت سخت ایک شعر ہے، ٹی وی کے دینی پروگرام کے اینکر ہیں وہ پڑھتے ہیں، بہت سخت ہے کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. کڑوا ہے مجھے پتہ ہے، سخت ہے. حدیث سن لیجئے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، بخاری شریف کی روایت. ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. یہ رسول اللہ فرما رہے علیہ السلام. کس کا بندہ؟ درہم. کس کا بندہ؟ دینار، روپے پیسے کا. معبود کس کو بنایا؟ روپے پیسے کو. کیا مطلب؟ پیسے کے پیچھے اتنا دیوانہ کہ اللہ کے احکامات توڑ رہے، پیسے کے پیچھے اتنے دیوانہ کہ محمد مصطفیٰ کے مشن کو چھوڑ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عبد الدینار عبد الدرہم حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے تابع دوبارہ شعر سن لیں، کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا.
مال چاہیے، دولت چاہیے، کرسی چاہیے، بادشاہ چاہیے، ہمارے مفادات محفوظ رہیں، امت کا ستیہ ناش ہو، امت ذبح ہوتی رہے، اقصیٰ کی حرمت پامال ہوتی رہے، یہود اپنے ایجنڈے کو، صہیونی اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہیں، گریٹر اسرائیل آگے بڑھتا ہے تو بڑھتا رہے، ہمارے مفادات محفوظ رہیں، چاہے یہود کو تسلیم کر کے ہو، اسرائیل کو تسلیم کر کے ہو، امریکہ کے ساتھ جھک کر ہو، امریکہ کے سامنے بچ کر ہو، اور ٹرمپ کی سیوا کر کے ہو، ہمارے مفادات محفوظ رہنے چاہیے۔ ہماری عظیم اکثریت کا حال اس وقت یہ ہے۔ اور مفاد پرستی کیا ہے؟ ہاں ہم پر کچھ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا، ایران نے کچھ جواب دیا، اس میں مثبت پہلو بھی وہ بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن ایران پر ہوا تو اب جواب دیا۔ ہم نے بھارت کو جواب کب دیا ہے؟ بھارت نے حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، بالکل ہمارا حق ہے ہم دفاع کریں، بالکل صحیح بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر کیا یہ ہماری صلاحیت امت کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایٹمی صلاحیت، مسل ٹیکنالوجی، بہترین ہماری ایئر فورس، کیا یہ امت کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ کیا 1973 میں ہم نے اپنے پائلٹس کو نہیں بھیجا تھا جنہوں نے مصر کے بیسس کو استعمال کر کے اسرائیلی طیاروں کو گرایا تھا؟ ہمارے ملک پر آئی، ہم نے جواب دیا، ایران پر آئی، ایران نے جواب دیا، ہم پر آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے بھائی، امت پر آئے گی تو نہیں، امت کے لیے نہیں، کیوں نہیں؟ آخر یہ ساری صلاحیت کیا امت کی صلاحیتیں نہیں؟ یہ امت کی امانت نہیں ہے ہمارے پاس؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اس وقت ہماری مفاد پرستی، اور ملکی مفادات ہمیں ہمارے عزیز ہیں۔ امت کا تو تصور ہی بگڑ گیا، امت کا تصور ہی ذہن سے نکل گیا، وہ نیشن اسٹیٹس کا تصور آ گیا، وہ رہی صحیح خلافت ختم، اس کے بعد یہ چیزیں بگڑتی گئی، اور آج ہم بگاڑ کے انتہا پر ہیں۔ کیا فائدہ اس UN کا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، کیا فائدہ اس UN کا جہاں کچھ بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا امریکہ بدماش، جہاں اگر سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبران میں سے 14 بھی ایک قرارداد پیش کر دیں کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ جنگ بندی کرے، تو 15واں ویٹو کر دیتا ہے کون؟ امریکہ۔ 5 بڑے مستقل، باقی تو ٹیمپرری بیسس پہ رکن بنتے ہیں، آج کل ہم بھی ہیں، پاکستان بھی ہے، بدماش بیٹھے ہیں وہاں پر۔ ایسٹ تیمور کرسچنز کا مسئلہ تھا، راتوں رات حل ہو گیا، اور کشمیر لٹکا ہوا ہے 78 برس سے، فلسطین لٹکا ہوا 78 برس سے، برما کو کوئی پوچھنے والا نہیں، عراق تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، کون تھے سارے؟ مسلمان، سستا خون مسلمان کا۔ جینٹائز، بقول یہود کے جینٹائز جانوروں سے بدتر کون؟ مسلمان، وہ تو سارے انسانوں کو کہتے ہیں، لیکن بدترین کیفیت تو ہمارے ساتھ ہے آج۔ اس UN کا کیا فائدہ آخر؟ اگر 57-58 مسلم ممالک ہیں تو یہ مسلمان ممالک کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا؟ OIC کو تو چھوڑ دیں، ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد فرماتے تھے تو OIC رہ گئی، OHOIC رہ گئی۔ اچھا ایسا ہو گیا، اچھا ویسا ہو گیا، مذمتی قراردادوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور اب تو حال ہے کہ جمع بھی ہوتے تو فلسطین پر بات نہیں کرتے، اتنا ڈر ہے امریکہ کا ان لوگوں کو۔ تو اس UN کا بہرحال کیا فائدہ؟ اس کی بجائے مسلمانوں کو کوئی اتحاد، 2 ارب مسلمان زمین پر رہتا ہے، کوئی شکل بن جائے، کوئی نام دے دے، یونائٹڈ مسلم کنٹریز کہہ دیں، جو نام دے دیں، کیوں اس کی بات نہیں کی جا سکتی؟ اور بنیاد ہمارے پاس کلمہ ہے، بنیاد ہمارے پاس ایمان ہے۔ اب کہا جا سکتا ہے آج دجالی دور ہے، دجالی فتنے کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، امت تو بھارت تقسیم ہو گئی تو ہوتی رہے، ہم کیا ہونے کو تسلیم کریں اور اس میں اپنا وزن ڈالیں؟ نہیں، ہمیں اس تقسیم کو روکنے کی کوشش کر رہی، امت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی لوگ تو نہیں سنتے، نہ سنیں، لوگ کہتے ہیں بھائی تمہاری تنظیم اسلامی کی 22 دن کی مہم سے کیا ہو جائے گا؟ تو ہم نے کب کہا کہ نتیجہ ہمارے اختیار میں ہے؟ اور ہم نے دعویٰ کب کیا ہے؟ بھائی لوگوں نے رسولوں کی نہیں سنی، لوگوں نے رسولوں کی نہیں مانی، تنظیم اسلامی کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ تو نبیوں نے اپنا کام کیا، نبی تو شہید ہوئے ہیں، انبیاء تو شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، حضور کی تو امت 2/3 ہوگی، جنتیوں کی تعداد 2/3 اس امت میں سے ہوگی، اللہ نے ان میں شامل فرمائے۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نبی آئیں گے، 10 آدمی ان کے ساتھ ہوں گے، 10 بس۔ کوئی نبی آئیں گے 5 ان کے ساتھ ہوں گے، اور کچھ انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جنت میں جانا، ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا نبیوں نے کام چھوڑ دیا، محنت چھوڑ دی، دعوت چھوڑ دی، اسٹرگل چھوڑ دی، جد و جہد چھوڑ دی؟ نو وے ایٹ آل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نتائج کے مکلف نہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ہم نے کئی مرتبہ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام توبہ کی پکار، یہ مہم چلائی،
ادھر بیان کر کے میں باہر نکلتا تھا اور اسمارٹ فون پر میسج آتے تھے، اوہو توبہ سے کام ہو جائے گا؟ خدا کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، توبہ سے ہو جائے گا کام؟ بھائی توبہ کا مفہوم تو سمجھو، ہم پوری بات کرتے ہیں اس کے اندر، مگر یہ مذاق بھرے میسیجز آتے ہیں، اوہو یہ چلے جناب پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے، یہ انقلاب آ جائے گا ان کے ہاتھوں کے، او یہ انقلاب برپا کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی راہ میں یہ بھی سننا پڑ رہا ہے، مگر ہم رسولوں کو دیکھیں تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا سننے کو، نہ کسی نے تھپڑ مارا، نہ کسی نے گالی دی، نہ کسی نے پتھر مارا، انبیاء کا تو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم اپنا کام کریں۔ یہ خاص طور پر رفقائے تنظیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم مکلف ہے محنت کے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں، اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جب چاہے گا دلوں کو بدل جائے گا، بدل دے گا، جب چاہے گا امت کو کھڑا کر دے گا، لیکن ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جی عرض کر رہا تھا کہ کوئی شکل امت کے جڑ جانے کی، اس کی آواز لگنی چاہیے، یہاں بھی لگے، پوری دنیا میں لگے، درد ہے مسلمانوں کے اندر، مگر وہ درد بٹا ہوا ہے، تو درد والے جمع ہو کر متحد ہو کر یہ آواز اٹھائیں گے تو اتحاد امت کی بات اور آگے بڑھے گی۔ ہم نے اس بات میں اپنا وزن ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ اس کی شکل کیا ہو سکتی؟ اچھا ایک بات اور واضح ہو جائے، اس وقت ہم بات اصولاً کر رہے ہیں عالمی سطح پر امت کے اتحاد کی، ورنہ تو ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ 8 رکعت والے، یہ 20 رکعت والے، یہ ہاتھ اوپر والے، یہ ہاتھ نیچے والے، یہ آمین زور سے والے، آمین آہستہ والے، یہ مسجد پہ ٹیگ لگے ہوئے ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کا بھی کچھ حل ہونا چاہیے۔ وہ اشارتاً بات آئے گی، اس گوشے میں زیادہ نہیں جا رہا، ہم سب ڈسے ہوئے ان چیزوں کے، ہم میں سے کچھ کو مسجد سے اٹھا کر بھی پھینکا گیا ہوگا، ہاں مسجدیں دھوئی بھی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو پھینکنے کے بعد، یہ جہالت بھی اس پاکستان میں بہرحال موجود ہے۔ اس شہر کراچی میں مسجدوں پر تالے لگے ہیں مسلکی بنیادوں پر جھگڑوں کی وجہ سے، لاشیں ہم نے لسانیت پر، زبان پر بھی دیکھے، یعنی زبان کے فرق پر لاشیں کراچی میں، تو مسلک پرستی کی بنیاد پر بھی قتل و غارت گری دیکھی اور مسجدوں کو تالے لگتے ہوئے بھی دیکھے۔ یہ بھی ایک اتحاد والا پہلو جس پر بات ہونی چاہیے، مشترکات پر جمع کرنا چاہیے، وقت ہوا تو اشارتاً بات کر لیں گے، لیکن ہم بات کر رہے تھے کس کی؟ عالمی سطح پر امت کے اتحاد کی۔ اب کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو بہت سارے نقطے ہیں، 3 باتیں میں آپ کے سامنے 3 آیات کے ایک ایک حصے کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ 3 باتیں امت کو جوڑنے والی شے یا ذریعہ یا لا عمل یا وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات قرآن سے جڑنا، دوسری بات صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جڑنا، اور تیسری بات ایمان والے جب اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں اور امت کے دشمنوں کی نفرت اپنے دلوں میں پائیں گے تو ایمان والوں میں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ دوبارہ، جب اللہ کو ماننے والے ایمان والے اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں اور امت کے دشمنوں کی نفرت اپنے دلوں میں پائیں گے، تب ایمان والوں میں محبت پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ یہ 3 باتیں، ان تینوں باتوں کے لیے ایک آیت کا حوالہ۔ پہلی بات قرآن سے جڑنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایمان والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی سے مراد جامع ترمذی میں بھی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، هو حبل اللہ المتین، ترمذی کے الفاظ ہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان 100 برس کا بوڑھا ہو، 4 برس کا بچہ ہو، 40 برس کا شخص ہو، 25 سال کا نوجوان ہو، امریکن، افریقن، آسٹریلین، یورپین، افغانستان کا، پاکستان کا، 5 وقت کی نماز میں اللہ قرآن سے گزارنا چاہتا ہے، ایسٹ کا ہو، ویسٹ کا ہو، ساؤتھ کا ہو، نارتھ کا ہو، عالم دین و عام مسلمان ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ہے کہ نہیں؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، یہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ سلیبس ہے۔ چاہے ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی ہے، ہم نے MBA کیا ہو، ہم نے میڈیکل کی فیلڈ میں تعلیم حاصل کی ہو، کسے باشد ہماری کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں، مجھ سمیت ہم میں سے اکثر جو لوگ اپنی تعلیمی زندگی پوری کر چکے، کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں، لیکن قرآن رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کی امامت کرتا رہے گا۔ یہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر چند گھنٹوں بعد اس سے گزرو۔ آج تھامنے کی کیفیت کیا ہے؟
اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، میڈیا میں، یونیورسٹیز میں علماء کے درمیان بیٹھ کر ہم نے بات کی، نتیجہ آیا ہمارے ہاں 99% لوگوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کبھی کہا تھا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world۔ برنارڈ شاہ کہتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ آگے کہتا ہے when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world۔ لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں ان سے بدترین کوئی قوم نہیں۔ برنارڈ شاہ کافر ہو کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جتنے ریورٹڈ مسلمز ہیں، غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، پہلے کفر میں تھے نا، ان کی اکثریت قرآن پڑھ کے اسلام کی طرف آ رہی ہے، ان کو ایمان کی دولت مل رہی ہے۔ اور ہمارا حال ہے کہ ہماری نفرتیں، دوریاں ہیں، دنیا پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، وجہ قرآن سے دوری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو پہلا کام امت کو جوڑنے والا قرآن۔ سمجھیں ذرا اس بات کو، ہم سمجھیں پلیز، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ تو قرآن جو ویژن دیتا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں، قرآن جو برکات دیتا ہے، فیض دیتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور قرآن ایک ورلڈ ویو دنیا کے سامنے، بندوں کے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کے سامنے زندگی کے ایک ہولسٹک کانسیپٹ رکھتا ہے، اور اتنی اونچی، اتنی بلند، اتنی اعلیٰ سوچ ایمان والوں کو قرآن دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ پھنس ہی نہیں سکتے۔ جس کے سامنے آخرت ہو وہ دنیا میں دل لگائے گا؟ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جو آخرت کا فکر مند ہوگا وہ دنیا کو سمیٹنے کی زیادہ کوششیں کر سکتا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن تو قید میں ہے، پابند ہے ادھر۔ پھر قرآن بتا دے تمہیں ساری انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت سنی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تم نے اپنے لیے فقط تھوڑے ہی جینا ہے، تمہیں ایک جماعت کے لیے، ایک گروہ کے لیے، ایک مسلک کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک شیخ کے لیے، ایک مدرسے کے لیے، ایک جماعت کے لیے تو نہیں بنایا گیا۔ تمہیں ساری انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہیں اتنی اونچی فکر رکھنی، تمہیں وہ رسول دیے گئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، انہیں تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا گیا۔ تم نے رحمت بننا ہے ساری انسانیت کے لیے، تم چھوٹے لوگ تھوڑے ہی ہو۔ هو اجتباکم، سورہ حج کی آخری آیت، تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں چنا ہے اس لیے امت وسط بنایا، اس لیے کہ انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو۔ جن کو اتنا بڑا مشن دیا گیا، وہ ہاتھ اوپر ہو جانا، ہاتھ ناف کے نیچے ہو جانا، اس پر پریشان ہوں گے؟ اس کی پاؤں کے درمیان میں اتنا فاصلہ، نماز میں کھڑا اس کا اتنا فاصلہ، یہ دیکھے گا وہ بیٹھ کے؟ یہ اللہ سے لو لگانے میں توجہ کرے گا اور نماز میں خشوع خضوع میں مبتلا رہے گا اور مصروف رہے گا؟ ہاں، وہ 8 اور 20 کی بحث میں پریشان ہوگا؟ وہ اشارہ بالسبابہ، یہ انگلی اٹھاتے نا تحیات میں، حدیث کے الفاظ ہے اشارہ بالسبابہ، یہ انگلی سے اشارہ کرنا ہے بھائی۔ اب اشارہ کرنے کے بعد کوئی یوں رکھ لے، کوئی یوں رکھ لے، کوئی بار بار اشارہ کر لے، کوئی ایشو نہیں۔ اسی پہ لوگوں کی انگلیاں کاٹی گئی ہیں افغانستان میں ماضی میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، سادہ سے 2 جملے، بڑا دماغ بڑا سوچتا ہے اور چھوٹا دماغ چھوٹی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے۔ قرآن اتنا بڑا ورلڈ ویو دیتا ہے ہمیں، اتنا ہولسٹک کانسیپٹ دیتا ہے زندگی کا۔ قرآن آخرت کی منزل ہمارے سامنے رکھتا ہے، قرآن امت پناہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں اس دنیا کے لیے رحمت بننا سکھایا ہے۔ اتنی اونچی سوچ جن لوگوں کی ہوگی وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مریں گے، کٹیں گے، لڑیں گے، پٹیں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اور اس آیت کا ایک حاصل فوری کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حاصل فوری کیا ہے اس جملے کا؟ اگر قرآن کو واقعتاً تھامو تو تمہارے تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ یہی بات ہمارے بزرگوں میں سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتابچے کو ہم نے بڑا عام کیا، آج تک تنظیم اسلامی چھاپ رہی ہے اس کو، اور مرکزی انجمن خدام قرآن لاہور سے وہ بھی چھاپ رہے ہیں ہم اس کو، وہاں سے وحدت امت، مکتب دیوبند کے مفتی صاحب ہیں نا،
وہاں کم دکھائی دیتا ہے اس کا حوالہ، ہے کم دکھائی دیتا ہے. ہم برسوں سے چھاپ رہے ہیں الحمدللہ، ابھی بھی اس مہم کے دوران ہم نے چھاپا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں استاد الاساتذہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا، مختصراً اسیر مالٹا رہے، کالے پانی کی سزا انگریز کے دور میں ان کو دی گئی، 80 برس کا بڑھاپا. اور مفتی شفیع صاحب فرماتے علماء کی مجلس میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تک میں نے تنہائی میں غور و فکر کیا امت کی زبوں حالی پر، امت کی زوال پر، تو 2 ہی وجوہات سامنے آئی. نمبر 1 امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، نمبر 2 آپس کے تفرقے. امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور نمبر 2 آپس کے تفرقے. اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں ایک ہے، اگر قرآن کو واقعتاً تھاما ہوتا تو یہ تفرقے نہ ہوتے. آج مسلک پرستی اوپر آ گئی، مسلک اوپر آ گیا، دین پیچھے چلا گیا. مسلک اوپر آ گیا، دین پیچھے چلے گئے. مسلکی کتابیں اوپر آ گئیں، حالانکہ اللہ صرف ایک کتاب نماز میں پڑھواتا ہے ہم سے، قرآن 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 قرآن. اتنی ہیمنگ ہے قرآن کی، ہر چند گھنٹوں بعد قرآن 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 قرآن. ہمارے کچھ اور کتابیں اوپر آ گئی سر آنکھوں پر. کتاب و سنت کی تعلیم پر مبنی فقہی کتاب ہو، وعظ کی کتاب ہو، سر آنکھوں پر، مگر قرآن قرآن ہے. وہ محض فقہی کتاب نہیں، محض وہ مسلکی کتاب نہیں، محض صرف فقط وہ چند احکام کی کتاب نہیں، وہ کتاب حیات ہے، وہ کتاب زندگی ہے، مگر اس کو قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا. تو مفتی شفیع صاحب فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، اگر واقعتاً قرآن حکیم کو تھاما گیا ہوتا تو آج یہ تفرقے ہمارے نہ ہوتے. ہمارے استاد نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکزی انجم الخدام القرآن لاہور میں قائم کی 1972 میں. ہمارے مشہور نام ہے قرآن اکیڈمی، برانڈ نیم مشہور ہو گیا. جو رجسٹرڈ باڈی یا ادارہ ہے وہ مرکزی انجم الخدام القرآن لاہور میں، اسی طرح سندھ کی سطح پر یہاں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی ہے، فیصل آباد میں، جھنگ میں، ملتان میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں، بہت سے اور علاقوں میں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے یہ قرآن اکیڈمیز کے سلسلے کیوں قائم کیے؟ اسی قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اسی قرآن کی تعلیم، اسی قرآن کی ترویج، اسی قرآن کی زبان کو پڑھانا، عام مسلمان کو قرآن حکیم سے جوڑا جائے. اسی کے لیے خطبات جمعہ ہیں، دروس قرآن ہیں، کورسز ہیں، دورہ ترجمہ قرآن، یہ سب قرآن کی خدمت کے لیے. اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جامع القرآن. ہمارے زیر اہتمام جہاں جہاں مساجد ہیں یہی نام ڈاکٹر صاحب نے پروپوز کیا، یہ ہم نام لے کے چل رہے ہیں، مسجد جامع القرآن. تو امت کے اتحاد کی صرف بات نہیں کر رہے، اس کی عملی شکل ہے قرآن سے جوڑنا، اور جوڑنا اس کی بھی عملاً شکل ہمارے سامنے ہے، اور یہ محنتیں اسی کام کے لیے ہیں. دوسرا نقطہ جوڑنے والا وہ اللہ کے رسول کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 طویل آیت ہے، 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرما کر ہمیں حکم دیا گیا اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو حکم دیا وہ آج اس امت کے لیے اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. سورہ شورا کی آیت نمبر 13، دین کو قائم رکھو یا قائم کرو. تفصیل ہے حاصل، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پچھلی آیت میں بھی لفظ تھا نا تفرق، یہاں بھی آ رہا ہے. دین تھامو گے، دین کو قائم کرنے کی محنت میں لگو گے، نافذ کرنے کی محنت میں لگو گے تو تفرقہ ختم ہوگا. کیوں؟ اللہ کے رسول کا یہ 23 برس کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 12 یہ آیات ہمارے دروس میں بیان ہوتی ہیں. سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے الفاظ میں ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر اور دین حق، دین اسلام دے کر. یہ قرآن کیوں عطا ہوا؟ بس پڑھ لیا جائے، سنا دیا جائے، تراویح میں چھاپ دیا جائے، حفظ کرا دیا جائے؟ نہیں، فقط اس لیے نہیں، یہ سب بھی کرنا ہے مگر فقط یہ نہیں کرنا. اور دین کیوں دیا؟ دین سے پردے پڑھانے کے لیے دیا، چھاپنے کے لیے دیا، علماء تیار کرنے کے لیے دیا، مفتیان کرام تیار، یہ سب بھی ہوگا، ضرورت ہے مگر یہ کافی نہیں. کیوں قرآن دیا؟ کیوں دین حق دیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے تھوڑے ہی آیا. یہ تو آج ہیں جو ہم مطمئن ہیں. کوئی جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن ہے، سود خوری بھی چل رہی، بے حیائی بھی چل رہی ہے، شراب بھی چل رہی ہے، جوا بھی چل رہا ہے، لیکن مطمئن ہے کہ دین پورا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مطمئن ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، بھائی میں بڑا نیک بڑا پارسا ہوں، مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے. کوئی مطمئن ہے میں جناب کچھ نہ کچھ دین کے لیے خرچ بھی کر رہا ہوں، مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے. اور کچھ مطمئن ہم نے دین پڑھ لیا، پڑھا دیا، سکھا دیا، پہنچا دیا، چھاپ دیا، دیٹس اٹ. نو،
یہ سب بھی کرنے والا کام ہے، یہ سب بھی کرنے والے کام، مگر یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنا نفاذ چاہتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا علیہ السلام۔ طائف کی گلیاں کیوں پیش آئیں؟ ہجرت کی راتیں کیوں پیش آئیں؟ 2 مہینے کے فاقے کیوں اللہ کے رسول نے جھیلے؟ پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ آپ کا خون کیوں بہا طائف کی گلیوں میں؟ آپ کا خون کیوں بہا احد کے میدان میں؟ 70 صحابہ کے لاشیں احد میں کیوں اٹھائے؟ 259 صحابہ کی جانیں کیوں رائے خدا میں پیش کی؟ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے، اس میں کسی حنفی کا، شافعی کا، مالکی کا، حنبلی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا کسی کا اختلاف نہیں، جوڑنے والا مشن۔ باقی علمی انداز سے اختلاف ٹھیک ہے، ہاتھ اوپر باندھنا امام شافعی کے نزدیک افضل ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف کے نیچے باندھنا افضل ہوگا، امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ سب ہمارے محسن ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے بھائی، لیکن علمی بحث تو ہو سکتی ہے نا۔ مانگ نکالنا بالوں میں، جن کے بال ہوں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ سامنے یہ سائڈ سے نکلے یا درمیان سے، دونوں آرا ملیں گی۔ جنازے کے ساتھ حضور پہلے ہر جنازے کے ساتھ جاتے تھے، بعد میں آپ نے جانا چھوڑ دیا، علمی اختلاف مل جائے گا۔ اور علمی اختلاف علماء کی مجلسوں میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی مسئلہ نہیں رہا امت میں، مگر آج جو ہر ہما شما ٹام اینڈ جیری کھڑا ہو کر سوشل میڈیا پہ کھڑا ہو کر مفتی اعظم بن جاتا ہے، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور ان سارے بگاڑ پیدا کرنے والوں کی گفتگوؤں سے دین سے قربت تو نہیں ہوتی بھائی، قرآن کی طرف آنے کا دل نہیں کرتا۔ میں ایک درد دل لگ دیتا ہوں، بڑا ایک مسئلہ آج کل چل رہا ہے قرآن حکیم کی خدمت کے بارے میں، مگر حتی الامکان ہم نے خاموشی اختیار کی ہے۔ وہ قرآن یہ ترجمہ نہیں پڑھاؤ بھائی، پرانا جملہ تھا گمراہ ہو جائیں گے، اب آ رہا ہے جناب بڑے غلط عقائد اس میں یہ ہے اور ویسا ہے۔ اور اللہ کے بندوں، اس پاکستان میں 5 بڑے وفاق ہیں اتحاد تنظیمات مدارس کے، 5 وفاق میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، اہل تشیع شامل ہیں، اور سارے علماء ان 5 وفاقوں کو اون کرتے ہیں، اور ان کے علماء نے مل کر ایک متفقہ نصاب قرآن پاک کا دیا۔ بہت کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، ہم نے خاموشی اختیار کی ہے۔ درد دل بس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، نہیں یہ نہیں پڑھانے دیں گے، ہم یہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ جاؤ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کافر بنانے کا سارا سلیبس موجود ہے ہمت جا کر اس پر بات کرنے کی؟ اٹھایا کبھی اس پر کوئی تم نے مظاہرہ، کوئی رولا اٹھایا اس پر؟ قرآن کے اندر رکاوٹ کیا کر رہا آخر؟ قرآن کے پڑھانے میں رکاوٹ کیا کر رہا آخر بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تو علمی اختلاف علماء کے درمیان ان کی مجلسوں میں رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر اختلافی باتیں کر کے لوگوں کو توڑنا، امت کو جوڑنے کے لیے حضور آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الکلام آزاد مرحوم نے فرمایا، ہم نے پچھلی 1 صدی میں لوگوں کو اتنے مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی جتنا ہم نے لوگوں کو مسلمانوں کو کافر بنانے اور کافر ٹھہرانے کی کوششیں کر ڈالی۔ ادھر سے کفر کا فتویٰ، ادھر سے کفر کا فتویٰ، تو کوئی مسلمان ہے اس ملک میں یا نہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی۔ بہرحال جوڑنے والا کام، پہلی چیز قرآن، دوسرا اللہ کے رسول کا مشن علیہ السلام جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور پوری دنیا کا درد رکھنا ہے۔ حضور کا دین صرف عرب کے لیے نہیں تھا، ساری دنیا کے لیے، اور ساری دنیا پر نافذ ہونا ہے۔ اس کی بشارات اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی ہیں، اس کو تھامیں گے تو وہی نقطہ ورلڈ ویو کلیئر ہونا چاہیے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، درد ہمارا پوری امت کا ہونا چاہیے۔ اس مشن کو تھامیں گے تو اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اس مشن کو تھامیں گے، یہ مشن ہمیں جوڑنے والا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تیسری بات میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے دشمنوں، اللہ کے دین کے دشمنوں اور اللہ اس امت کے دشمنوں کی نفرت اگر دلوں میں ہوگی، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جملہ تھوڑا عجیب لگا ہوگا آپ کو، اب آیت کا حصہ سنیں۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس منظر ہے سورہ حدیبیہ کا، دستاویز لکھی گئی، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تم نہ مانو عربو تو کیا ہوا ہے، قریش مکہ تم نہ مانو تو کیا ہوا، اللہ فرما رہے محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے الفاظ کیا ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد مصطفیٰ کریم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہمارے جن علماء سے کچھ استفادہ رہا دروس کی سطح پر، اس میں بہت بڑے عالم مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بنسوڑ کے علاقے میں، یہاں کراچی میں میری رہائش رہی تو 10 سال ان کے دروس میں
اہتمام بھی رہا شرکت کا، اور کچھ ایسے مشورے بھی انہوں نے دی جس کی وجہ سے آج میں تنظیم اسلامی میں ہوں الحمدللہ، لیکن پرانی بات ہے۔ ان کے دروس میں یہ مقام آیا تو بڑا پیارا انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ کفار پر شدید ہونے کا ذکر پہلے، آپس کے رحم دل ہونے کا ذکر بعد میں۔ کیا مطلب؟ ہمارے اندر اللہ نے کچھ جذبات رکھے جو کہ فطری ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ سب میں ہے نا، آگے بڑھ جاؤں، نمایاں ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال دولت کے چکر میں کتنا آگے جاؤ گے، جانا قبر میں ہے، تو خیر میں نیکی میں آگے بڑھو۔ جذبہ فطری ہے، صحیح رخ پر اسلام نے ڈال دیا، قرآن پاک نے ڈال دیا۔ غصہ فطرت میں ہماری، اور کوئی کہے مجھے بالکل غصہ نہیں آتا تو پھر ہمیں شک ہو جائے گا اس کے بارے میں، اور ہم کہیں گے کسی ماہر نفسیات کو جا کے چیک کرواؤ، کوئی مسئلہ ہے تمہارے اندر۔ فطری جذبہ ہے، لیکن صحیح جگہ آنا چاہیے، دین یہ چاہتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور ذاتی معاملات میں غصہ نہ فرماتے، بدلہ نہ لیتے، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا، تو سب سے زیادہ غصہ کس کو آتا؟ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں؟ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر۔ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر غصہ آئے گا تو حکم نہیں ٹوٹیں گے نا، پھر دین محفوظ رہے گا نا۔ تو غصہ مطلوب ہے، لیکن صحیح جگہ نکلے۔ اگر اللہ کے دین کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو، اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو، امت کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو، تو نفرت کہیں نکلے گی تو صحیح نا، غصہ کہیں نکلے گا تو صحیح۔ تو اگر وہاں نہیں نکل رہا تو کہاں نکلے گا؟ شوہر بیوی میں نکال دے گا، کبھی کبھار کو زیادہ بیوی ذرا دو ہاتھ آگے ہوگی تو وہ نکال دیں گی، اولاد پہ نکال دیں گے، استاد شاگرد پہ نکال دے گا، بڑا چھوٹے پہ نکال دے گا، باس اپنے سبارڈینیٹ پہ نکال دے گا۔ ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں غصہ بڑا عقل مند ہے، دیکھ کر آتا ہے، بے وقوف نہیں ہے وہ۔ ہاں باس پہ آتا ہے کبھی غصہ؟ کرو باس پہ جا کے۔ یہ کیا مردانگی ہے بھائی، معاف کیجیے گا، یہ کیا مردانگی، چھوٹے پہ غصہ نکال دی، کوئی مردانگی؟ برابر والے میں نکالو، لیکن غصہ عقل میں نے دیکھ کر آتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہیں نہ کہیں تو نکلے گا۔ تو دین دشمنوں سے نفرت تو ہے نہیں، اسلام دشمنوں کی نفرت تو ہے نہیں، اللہ کے دشمنوں سے نفرت تو ہے نہیں، امت پر ظلم کرنے والوں سے نفرت تو ہے نہیں۔ کہاں نکل رہی؟ آپس میں نکل رہی۔ پب جی گیم دیکھا، ایک بچے نے ماں اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اسی کراچی میں ٹارگٹ ملے ہوئے، بھائی نے بھائی کو قتل کروا دیا، ماموں بھانجے نے ماموں کو قتل کروا کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اور پھر ہماری لڑائیاں کدھر ہوتی ہیں؟ مسلکوں کی بنیاد پر ہوتی نہیں ہوتی۔ جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، مسلکوں پر مسجدوں میں جنگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر زبان پر لڑیں گے، یہ اردو بولنے والے پشتو بولنے والے لڑیں گے مریں گے، یہ بلوچی بولنے والے پنجابی لڑیں گے مریں گے، ہو رہا ہے۔ تو غصہ تو نکلے گا بھائی، صحیح جگہ نہیں نکلے گا تو پھر غلط جگہ نکلے گا۔ تو اگر اللہ کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں اور امت کے دشمنوں کی نفرت ہوگی تو آپس میں رحم دل ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کی شان یہی تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بات ہم کر رہے تھے اتحاد امت کے تعلق سے، دو باتیں مختصر عرض کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک 3 ملکوں کے اتحاد کا ذکر کرتے تھے، اور اس کو وہ اس طرح ڈینوٹ کرتے تھے کہ PIA، ویسے تو بنتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، مگر وہ PIA کہتے تھے، پاکستان، ایران اور افغانستان۔ اب ایک بڑا خوبصورت تجزیہ سمجھنے، تھوڑا سا مثبت پہلو بھی اس میں آ جائے گا۔ اس وقت ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے ابلیسی اتحاد ثلاثہ، ابلیس کے ایجنڈے کو پورا کرنے والے 3 ممالک کا اتحاد، وہ ہیں اسرائیل، امریکہ اور بھارت۔ تھوڑی بہت آج کل ٹرمپ کی ناراضگی چل رہی ہے بھارت پر، مگر یہ ایک ہی تھالی کے ہیں، یہ مل جائیں گے دوبارہ واپس، ٹھیک۔ اور یہود اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ آج معروف بات ہے، جیسے دور نبوی میں یہود اور مشرکین کا تھا، آج کے مشرکین ہنود ہیں، یہ باتیں بھی ہم نے بہت واضح کی ہیں۔ بہرحال اس وقت ایک خوبصورت تجزیہ یہ آیا کہ یہ جو اتحاد ثلاثہ ابلیسی، جس میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل شامل ہے، ان تینوں ممالک کو 3 ملکوں نے کچھ سبق سکھایا ہے، یا کچھ جواب دیا ہے، یا ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے۔ مثلا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے بالآخر جب اس کے سر پہ پڑی تو کچھ نہ کچھ ریٹیلیٹ کیا۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران میں اکثریت اہل تشیع کی ہے، اور سنی حضرات
ان کے شدید اختلافات عقائد کے اہل تشیع کے ساتھ، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور تنظیم اسلامی کے عقائد جو مرتب شدہ، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تنظیم اسلامی کے عقائد وہی ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں، یہ وضاحت ضروری ہے، ٹھیک۔ البتہ ایران کی غلطیاں ہیں، شام میں اور دیگر مسلم ممالک میں پراکسیز کے ذریعے سے گڑبڑ کرنا اور زینبیون اور فاطمیون کے گروہوں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات غلط ہے۔ چنانچہ ماضی قریب میں ہم نے ایرانی سفیر کو خط بھی لکھا اور ہم نے یہ ضرور کہا کہ اس وقت امت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج ایران، کل پاکستان کی باری آئے گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس وقت امت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ البتہ ایران کو بھی چاہیے کہ اپنی سابقہ غلطیوں کا اعتراف کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے، یہ بات ریکارڈ پر رہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اسرائیل کو بہرحال کچھ جواب کس نے دیا؟ ایران نے دیا ہے، ٹھیک۔ امریکہ ہے تو USSR بھی ختم ہوا افغانستان میں، اور امریکہ بھی اگر بھاگا ہے تو کہاں سے بھاگا ہے؟ افغانستان سے۔ طالبان افغانستان نے جواب دیا، اور بھارت کو جواب کس نے دیا؟ پاکستان نے دیا ہے۔ تو یہ جو PIA ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نہیں، پاکستان، ایران، افغانستان، ان تینوں ملکوں نے یہ اتحاد ثلاثہ کے ممالک کو جوابات دیے۔ یہ ایک روشنی کی کرن ہے۔ اگر یہ بلاک مضبوط اور مزید آگے بڑھیں، ترکیہ کے پاس بہترین ڈرون ٹیکنالوجی ہے، افغانستان کے پاس دنیا کے بہترین گوریلا وار لڑنے والے ہیں، پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہے، ایٹمی صلاحیت بھی ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، بہترین تربیت یافتہ فوج بھی ہے، بہترین پائلٹس بھی۔ بھارت کے ایکسپرٹس کی ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر کل چائنیز جہاز اور ہندوستانی جہازوں کا مقابلہ ہو تو کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کہ بالکل تیار ہوں گے، سوائے ایک فرق کے کہ پائلٹ پاکستان کے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور ایران بھی ایٹمی صلاحیت کے قریب ہی ہے یا تھا، لیکن میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ اس کے پاس بھی۔ تو ہم اس بات کی تجویز رکھ رہے ہیں کہ ان ممالک کو اور قریب آنا چاہیے۔ ایک مثبت بات آئی کہ جب پاکستان کی ایئر فورس نے اٹیک کیا ہے انڈیا پر، تو ترکیہ کی ایئر فورس اور ان کی پوری سپورٹ ہمارے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ بھی ثابت شدہ بات ہو گئی کہ ایران کے سسٹم جب جیم ہوئے اسرائیل کی طرف سے تو سسٹمز کو کھولنے والے پاکستانی تھے، اور پاکستان نے خوب سپورٹ کی ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ میں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر ہے واللہ اعلم، ایک خبر یہ ہے کہ جب بھارت نے ہمیں دھمکیاں دیں تو ہماری بڑی تعداد میں ہمارے فوجی ایسٹس اور ہمارے بڑے طیارے وہ افغانستان میں پارک کیے گئے تھے۔ واللہ تعالی اعلم، یہ خوشائن باتیں ہیں، مگر ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور بنیاد بنے گی امت کا تصور کیا ہے وہ واضح ہوگا، اور اپنی ذاتیات سے آگے بڑھیں گے تو یہ مثبت پہلو ہیں جن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے، مختصر وقت رہ گیا، پاکستان کی سالمیت۔ جیسے یہ پوری امت ہے اور الگ ہے بقیہ ممالک اور قوموں سے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اگر 7.5-8 ارب کم و بیش انسان ہیں تو 2 ارب کلمہ پڑھتے رسول اکرم علیہ السلام کا، ان کو قرآن یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے۔ 6-6.5 ارب کم و بیش اگر نہیں پڑھتے، یا 5-5.5-6 ارب نہیں پڑھتے تو ان کو قرآن یا ایھا الناس کہتا ہے۔ تو یہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے الگ ہیں بقیہ سارے اربوں انسانوں سے۔ یہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کے 57-58 مسلم ممالک، ان میں پاکستان الگ ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے بات آئی کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، رہی صحیح مرکزیت ختم ہوئی، تو نیشن اسٹیٹس کا تصور آیا نا، قومیت کی بنیاد پر ملک وجود میں آ گئے۔ مسلم ممالک بھی قومیت، یہ عرب ہے تو عربی زبان، ٹرکش ہے تو ترکیہ، ترکی زبان وغیرہ وغیرہ۔ تو زبان کی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیاد پر مسلم ممالک وجود میں آئے۔ اسی دور میں پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر، اس میڈیا کی زبانوں پر یہ باتیں ہیں کہ بھئی ریلیجن کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بھی گھسا پٹا انگریزی کا جملہ ہے۔ ان کا ریلیجن ان کو مبارک، وہ انگریزی کا ریلیجن ہوگا کرسچینٹی، جوڈائزم، بدھزم، ان کو مبارک۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین، کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف۔ بہرحال تو ہمارے لبرلز بھی گھسے پٹے جملے اس دور میں جب ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا کہ بھئی مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، خدا کو ماننا ہے مسجد میں مانو، بھگوان کو ماننا ہے مندر میں مانو،
جی گاڈ کو ماننے جو ہے جا کے اپنی چرچ کے اندر مانو، سینیگاگ میں جا کے مانو، یہود کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، لیکن ریاست کے ساتھ کوئی تصور نہیں خدا کا یا خدا کی تعلیم کا۔ اس وقت ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ بولے بھائی، زور سے بولیں۔ آج تک یہ پڑھ رہے ہیں، اور مجھے ہنسی آتی جب بڑے بڑے لبرلز کے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں کیمبرج بیس اسکولوں سے بھی جب واپس آتے ہیں اگست کے مہینے میں، تو وہ بچے بھی پڑھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیکولر لوگوں کے بچوں کے بچے آج تیسری نسل یہ بھی اسکولوں سے اگر آ رہی تو بہرحال ہماری گھٹی میں پڑھا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ غور کیجئے، ہماری قومیت کی بنیادی نہیں، ہماری زبان کی بنیادی نہیں، کیا مطلب؟ ہم ایک قوم تھوڑے ہی ہیں، ایک برادری تھوڑے ہی، ایک نسل تھوڑے ہی، ایک زبان والے تھوڑے ہی۔ دنیا میں ملک بنتا ہے زبان، ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کا بڑا پیارا تجزیہ ہے، ایک زبان بولنے والوں کا ملک بن جاتا ہے فرانس ہے، ایک نسل والوں کا ملک بن جاتا ہے جرمنی ہے، ایک جیسے خطے والوں کا ملک بن جاتا ہے انڈونیشیا، ملیشیا، جزائر ہی جزائر ہیں، یا تاریخی پس منظر ہوتا ہے چائنا ہزاروں برس، مصر ہزاروں برس کی تاریخ۔ پاکستان میں چاروں باتیں نہیں، یہاں ایک زبان بولنے والے ہیں نہیں، ایک نسل برادری والے ہیں نہیں، خطے ایک جیسے ہیں، ادھر ہم سمندر کے پاس آگے میدان اور پھر صحرا اور جنگلات اور سطح مرتفع اور پہاڑ اور نہریں اور دریا اور جانے کیا کچھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں، ہمارے خطے ایک نہیں۔ اور تاریخی نام سبحان اللہ، 23 مارچ 1940 قرارداد لاہور، بھائی پہلے اس کا نام قرارداد لاہور تھا، بعد میں قرارداد پاکستان کہا۔ بھائی پہلے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ پاکستان کا نام ہی نہیں تھا۔ 1940 میں تو نام نہیں تھا تو قرارداد لاہور کہا، بعد میں نام تجویز ہوا تو پھر کہا قرارداد پاکستان۔ تو نہ ہماری زبان ایک، نہ نسل ایک، نہ خطے ایک، نہ کوئی تاریخی پس منظر۔ ہم الگ قوم ہیں، 57-58 مسلم ممالک میں سے ہم الگ ہیں۔ دنیا نے کہا سیکولرزم، ریلیجن کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کہا نہیں، sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah۔ ہم نے کہا حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے، ہمارے لیے حاکمیت نہیں۔ تو دنیا کہتی رہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، دنیا کہتی ہے عوام کی حکمرانی عوام کے لیے عوام کریں گے، عوام حاکم نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت 40 بھی ہے، حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہماری نہیں، حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔ دنیا کہتی رہی ریلیجن کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کہا نہ، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون یہاں پر نہیں بنے گا۔ ہم نے کہا تو ہم نے تو پوری دنیا سے ٹکر لی۔ اسی لیے نتن یاہو کو بھی دشمنی ہے سب سے زیادہ کس سے؟ پاکستان سے۔ مودی کو ہے تو کس سے؟ پاکستان سے۔ بن گوریان تھا 1967 اسرائیلی وزیر اعظم، پاکستان ہمارا دشمن۔ نتن یاہو کہتا ہے پاکستان ہمارا دشمن، مودی کہتا ہے پاکستان ہمارا دشمن۔ کھٹکتا ہے پاکستان، اسلامی پاکستان کھٹکتا ہے، جس کو ایٹمی صلاحیت بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کھٹکتا ہے ان کو۔ اور سنیے، قائد اعظم نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہم دنیا کے، یہ پاکستان منزل تھوڑے ہی، یہ ایک مینز ٹورڈ سم اینڈ ہے۔ وہ مینز کیا ہے؟ یہ ایک تجربہ گاہ ہے۔ ہم دنیا کے سامنے اسلام کا عمل نمونہ پیش کریں گے۔ اسلام نے حریت، اخوت، مساوات کے جو بنیادیں عطا کی ہیں، اس پر ایک نظام دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ قائد اعظم نے کہا کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹل سسٹم نے غلام بنا کر چھوڑ دیا انسانیت کو۔ اب ہمارا فرض ہے، اسلام نے سوشل جسٹس کی بات کی، نماز بھی اسلام کا حکم ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج بھی اسلام کا حکم ہے، اور گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اور صحابہ کہتے تھے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لایا جائے، یہ اسلام کا سوشل جسٹس۔ ایک یہودی بھیک مانگتا ہے، سیدنا عمر نے دیکھا تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا پہلے میں جزیہ دیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا۔ کیا کمال کا جملہ سیدنا عمر نے فرمایا، تم اپنے گھر جاؤ، now it's our turn to repay۔ جب تک تو کما رہا تھا، جزیہ دے رہا تھا خلافت کو، اب تو گھر بیٹھے گا اور یہ خلافت کا نظام تیری کفالت کرے گا، یہ سوشل جسٹس۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کے سوشل جسٹس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ اس سے پہلے اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ دور ملوکیت میں اسلام کے خوبصورت چہرے پر جو پردے پڑ چکے، اگر اس مسلم اکثریت علاقوں پر خطہ میں مل گیا تو وہ جو چہرے پر پردے پڑ گئے اسلام کے، ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پریزنٹ کر دیں۔ اقبال نے بشارتیں دی تھی نا ہمیں،
آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کراچی میں بیٹھے نا ہم مہاجر ہیں، کتنا ڈرامہ ہوا مہاجروں کے ساتھ، کتنا پاگل بنایا مہاجروں کو۔ ناچنے کودنے کے لیے ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی تھی، سود کے دھندوں کے لیے کی تھی، چائنا کٹنگ کے لیے کی تھی، قبضے کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، عورتوں کو برہنہ کرنے اور معاذ اللہ بے پردہ کرنے کے لیے کی تھی، ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے کی تھی، لوٹ مار کرنے کے لیے کی تھی، بھتے کے لیے کی تھی، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ ہتھیار تھمانے کے لیے ہجرت کی تھی۔ کاہے کو ہجرت کی تھی میرے اور آپ کے باپ دادا نے؟ کیوں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے؟ کیوں اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے تھے؟ آج مسلمان پوچھتا ہے ہندوستان کا، تمہیں صرف نمازیں پڑھنی تھی، داڑیاں رکھنی تھی، تو کیا ہندوستان میں نمازیں نہیں پڑھتے، داڑیاں نہیں رکھتے ہم لوگ کیا؟ کیوں ہجرت کی تھی آپ کے میرے باپ دادا نے؟ کوئی ڈرامہ تھا یہ؟ اس لیے کی تھی زمین ملے گی، اللہ کا دین نافذ کریں گے، اللہ کا کلام نافذ کریں گے، محمد مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ کدھر ہے وہ دین کا نفاذ آج؟ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ ڈرامہ ہوا مہاجروں کے ساتھ یہاں پر، یہ ہم نے خود ڈرامے بازی کر دی کیا؟ مذاق اڑایا ہم نے اپنے باپ دادا کی قربانیوں کا، ان کی شہادتوں کا، ان کی لاشوں کا؟ نہیں، اقبال بھی کلیئر تھے، قائد اعظم بھی کلیئر تھے، میرے آپ کے باپ دادا بھی کلیئر تھے۔ ہم خراب ہو گئے، ہم ڈی ٹریک ہو گئے، ہم بہک گئے ہیں، ہم رائے حق سے جدا ہو گئے۔ خدا را اس کی فکر کریں، خدا را اس کی ہم فکر کریں۔ اور یاد رکھیے یہ ملک آج مصائب میں گھرا ہوا ہے، بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ناراض ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے بھائیوں کے خلاف ہم نے اٹیکس کیے ہیں۔ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ہمارے بچے شہید ہوئے، اگلے دن اے پی ایس کے واقعے کے اگلے دن دنیا نیوز پر مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے لائیو پروگرام کیا اور ہم نے کنڈیم کیا اس چیز کو۔ میں نے کہا میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، آئی کین فیل دا پین آف دا پیرنٹس جن ماں باپ کے بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا تھا۔ لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی کہا پورا پاکستان ہلا دیا ہم نے، بڑے بڑے آپریشن ہم نے کر ڈالے، بڑے بڑے قانون ہم نے بنا ڈالے، مگر ہم نے کہا ڈھما ڈولا کے قبائلی علاقے میں ایک مدرسے میں 82 بچے شہید ہوئے تھے ڈرون اٹیک میں۔ وہ بچے ہمارے بچے نہیں تھے کیا؟ وہ جانوروں کے بچے تھے، وہ چڑیا کے بچے تھے، وہ بلی کے بچے تھے، ان کو کنڈیم کیا تھا ہم نے۔ یہ نفرت ہم نے بوئی ہے نا بیج اس کے، یہ ڈسکرمنیشن ہم نے کی ہے نا۔ تو بلوچستان کے لوگ پریشان، خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان، امریکہ کا ساتھ دے کر ہم نے جنگ مسلط اپنوں پر کی، نفرتیں بوئی ہیں۔ خدا را دلوں سے لگائیں ان کو، سینے سے لگائیں ان کو، یہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور کیا چیز جوڑے گی پنجابی کو، پشتون کو، اردو بولنے والے کو، سندھی کو، مہاجر کو، بلوچی کو؟ کیا چیز جوڑے گی؟ کلمہ جوڑے گا، اور کوئی بنیادی نہیں۔ امت تو بڑی شے جس کی اتحاد کی پہلے ہم نے بات کر لی، پاکستان کو جوڑنے والی بھی شے کلمے کے سوا کوئی شے نہیں۔ اور سنیں، یو ایس ایس آر نام کی کوئی شے دنیا میں اس وقت ہے؟ چھوٹے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا تھا یو ایس ایس آر۔ ورلڈ سپریم پاور تھی نا بھائی، 2 سپریم پاورز تھی، کولڈ وار چلتی تھی۔ یو ایس ایس آر کا نظریہ کمیونزم کا تھا، نظریہ ختم، یو ایس ایس آر ختم، نہ ایٹمی صلاحیت نہ کچھ اور پاور، کچھ نہیں بچا سکی ان کو، نظریے پہ تھے، نظریہ ختم۔ یو ایس ایس آر نامی کوئی شے آج دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے۔ ہم بھی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے، نہ زبان، نہ نسل، نہ رنگ، نہ خطہ، کچھ نہیں، نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کمزور کر دیا، تعصب اوپر آیا، ہم نے 2 ٹکڑے کروا دی، 1971 میں بنگلہ دیش بنوا ڈالا، نظریہ ٹوٹ گیا نا۔ چلیے آج پازیٹیو بات ہے کہ وہاں ایک تبدیلی آ گئی ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یہ بھی پازیٹیو بات ہے۔ وہ PIA میں اس کو بھی شامل کر لیں، آپ بھی شامل کر لیں کسی طرح۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ نظریہ چھوڑیں گے بیڑا غرق ہوگا، پھر پاکستان کے 100 ٹکڑے ہونے چاہیے بھائی، اتنی بولیاں بولنے والے یہاں پر۔ اور سنیں، اسرائیل، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے اسرائیل دھونس دھمکی بدماشی پر بنا ہے۔ برطانیہ کی بدماشی 1917 بیلفور ڈکلیریشن کے بعد یہود کو آمد کا موقع ملا فلسطین میں، بعد میں قبضہ ہوا ہے پھر برطانیہ کی بدماشی۔ اور 1948 امریکہ کی بدماشی، UN سے اس ناجائز صہیونی ریاست کو قبول کروایا امریکہ نے۔
آج یہ بدمعاشی ہٹ جائے، ساری دنیا چیخ رہی ہے مگر پیچھے امریکہ کھڑا ہے نا. کس طرح یورین کے 1 درجن لوگ کرسی میں دائرے میں بیٹھے ہوئے اور ٹرمپ سامنے آرام سے بیٹھا، سارے بچھے ہوئے اس کے سامنے. بدمعاش بنا ہوا ہے. کہتا ہے جی نوبیل پرائز مجھے ملے، میں امن کا دائی ہوں. امن کا دائی اسرائیل کو کچھ نہیں بولتا ہے. اتنے بچے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے 2 سال سے کم میں غزہ میں شہید ہو گئے. یہ بدمعاشی ختم ہو جائے گی، اسرائیل ختم ہو جائے گا. نظریہ ختم ہو گیا، USSR ختم ہو گیا. ہم نظریے پر بنے، نظریہ ختم، پاکستان ختم. سیدھی سی بات. پاکستان کو اگر بچانا ہے، ظاہر کے اسباب ہیں. یہاں پہ ظلم ہوا، ستم ہوا، جمہوری عمل ٹھیک نہیں چل رہا، ہائیبریڈ ہمارا نظام برباد ہو گیا. اب وہ اوپر سامنے فوج نہیں آتی، پیچھے فوجی کھڑے ہوتے ہیں. بچے سے پوچھیں، سامنے وہ پپٹس بیٹھے ہوئے. یہ سب کچھ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. معاشی مسائل پر بات ہونی چاہیے اینڈ سو آن. ہم قائل ہیں کہ ان پر بات ہونی چاہیے، تفصیل کا موقع نہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اصل مسئلہ ہے کہ ملک بنا اسلام پر، کلمے پر ہم جمع ہوئے. وہ کوئی تکی نہیں ہماری جمع ہونے کی. 100 ٹکڑے ہونے چاہیے پاکستان کے. بنے کلمے پر، بنا ملک کلمے پر. دیا اللہ نے 27 شب میں ماہ رمضان میں. کوئی تو بات ہے پیچھے. صدیوں کی محنت ہے یہاں پر ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے لے کر ہمارے بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے داعیان، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے علماء جن کی کتابیں دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ پیچھے پوری تاریخ ہے ہماری. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہمیں، اس لیے دیا کہ اسلام کا نفاذ ہو. جب تک اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہوگی، پاکستان کے بچنے کا امکان ہی نہیں. ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. بس آخری 2 منٹ. اصل بات، اس ملک سے اگر محبت ہے تو اسلام کی وجہ سے. محض وطن کی پرستش یہ تو عبادت میں شرک ہو جائے گا، ایک درجے کا شرک ہو جائے گا. اس لیے محبت کے اسلام کے نام پر ملا، اس لیے فکر کے اسلام کے نام پر ملا، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دے کر حاصل کیا. آج وہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے. اور امت کی لیڈرشپ بھی اس پاکستان کے حصے میں آنی. عرب تو بیٹھ گئے، چپ ہو گئے، بالکل لیٹ گئے، کمپرومائز کر چکے ہیں. پھر وہ خراسان والی حدیثوں میں پاکستان، افغانستان، ایران کا کچھ حصہ شامل ہے. یہاں سے مستقبل میں فوجوں نے جانا ہے جناب مہدی کی نصرت کے لیے. تو ادھر کچھ ہوگا تو آگے کل فوجیں جائیں گی نا اسلام کے نام پر. یہ ہے ہمارا اصل تجزیہ. اس ملک کی سالمیت کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور اصل توبہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا. اس پر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. اللہ نے سمود اور عاد کو مٹا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، قارون کو دھسا دیا. اللہ نے ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کو تباہ کر دیا، بڑی بڑی قومیں مٹا دیں. آج کے ظالموں کو مٹانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، مگر تم اللہ والے تو بنو، اللہ کے دین کو ترجیح تو دو، اللہ کے ساتھ مخلص تو ہو جاؤ. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. پھر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اس میں ہر مرد کا رول ہے، ہر عورت کا رول ہے، ہر ماں بہن بیٹی کا رول ہے، ہر نوجوان کا رول ہے، ہر مسلمان کا رول ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور تنظیم اسلامی یہی دعوت دے رہی، نہ نوٹ کا مطالبہ، نہ ووٹ کا مطالبہ، نہ کوئی اقتدار کی ہوس. نہیں بھائی، ہم سب کا دین ہے. اس ملک کو بچانا ہے، دین کی طرف آؤ. ملک بچے گا دین کی وجہ سے، ہم بچیں گے دین کی وجہ سے، آخرت میں کامیابی ملے گی دین کی وجہ سے، اللہ کی مدد آئے گی دین کی وجہ سے. یہی تنظیم اسلامی کی اصل دعوت ہے کہ آؤ خود اللہ کی بندگی کریں اور مل کر اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں اور بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کے لیے انجمن خدام القرآن قائم کی، قرآن اکیڈمیز، اور اقامت دین کی جد و جہد جو رسول اللہ کا مشن ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تنظیم اسلامی کو قائم کیا. کل میں نے عرض کیا تھا ایک جگہ شاید جمعے کے خطاب میں یا کسی اور جگہ کے لوگ کہتے ہیں جی بڑی محبت ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے، بڑے کمال کے آدمی تھے، بڑے مفکر تھے، بڑے مدرس تھے، بڑے اسکالر تھے. او بھائی تھے ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ، ہم اون کرتے ہیں، میرے روحانی والد ہیں، ہمارے روحانی والد ہیں. مگر خالی تعریف کرنا کافی ہے کیا؟ اگر محبت ہے تو کام میں لگو. 78 برس کی عمر تک جو بندہ اس کام میں لگا رہا، اس سے اگر محبت و تعریفوں کے پل باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا. آؤ کام میں لگو. یہی دعوت ڈاکٹر اسرار صاحب کی تھی، یہی کام تنظیم اسلامی لے کر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ کے دین کی جد و جہد میں ہمارا حصہ ڈلے تو ہم وہ ہوں کہ جو اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکے. اللہ ہم اندھے بہرے گونگے نہیں تھے، ہم خاموش تماشائی نہیں تھے، ہم نے باتیں بھی سنی
اور ہم نے اس کام میں اپنا حصہ بھی ڈالا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص نیت کی دولت عطا فرما. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین سے محبت نصیب فرما، دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عمل کی، دین کی دعوت دینے کی اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ عافیت اور آسانی عطا فرما. اے اللہ امت محمدیہ پر رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے بھائی اور بہنیں اور بوڑھے اور بچے بالخصوص فلسطین میں، غزہ میں، اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں. اللہ تو علی کل شیء قدیر. اے اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما. اے اللہ سلامتی عطا فرما. اے اللہ صہیونی، یہودی، ظالم اور ان کے ساتھ دینے والے مشرک اور نصارہ اور دیگر، اے اللہ ان ظالموں سے تو ہی نمٹنے کے لیے کافی ہے. اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی دعائیں، اللہ ان کی عمارتوں کو تباہ کر دے. اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. اے اللہ ان کو جڑوں سے اکھیڑ دے. اے اللہ انہیں قوم عاد و سمود کی طرح تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ہمیں امت کا درد عطا فرما. اے اللہ امت کے حکمرانوں کو امت کا درد عطا فرما. اے اللہ اپنی کتاب اور اپنے دین کی نسبت سے ہمیں جمع فرما دے. یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ مجلس کے اختتام کی مسنون دعا ہوا کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.